ہمارے ایک عظیم ساتھی کو ہم سے جدا کر دیا ہے۔ اس سے پہلے کی صورتحال یا اس حوالے سے اب تک جماعت نے جو کچھ کیا ہے وہ ہمارے محترم ناظم عمومی صاحب نے اس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ امیر مرکزیہ سے ہم نے وقت مانگا۔ ہماری صوبائی عاملہ میں طے ہوا تھا کہ ایک بڑا پروگرام ہم ہزارہ ڈویژن میں کریں، اور غالباً جہاں تک مجھے یاد ہے ایبٹ آباد کے کچھ ساتھی بھی حضرت مولانا صاحب کے پاس تشریف لائے تھے۔ ایبٹ آباد کے لیے انہوں نے وقت مانگا تھا، لیکن مولانا صاحب کی مصروفیت کو دیکھتے ہوئے ان کی خدمت میں صوبائی جماعت نے جا کر ان کو دعوت بھی دی کہ ہم ہزارہ ڈویژن کی سطح پر ایک کانفرنس کرنا چاہتے ہیں۔ پھر خیال یہ تھا کہ اس کے بعد ملکنڈ ڈویژن میں، پھر اس کے بعد وسطی اضلاع میں، پھر جنوبی اضلاع میں ہم کچھ پروگرام کریں گے جماعتی نظم، جماعتی تربیت کے حوالے سے۔ لیکن درمیان میں جب یہ واقعہ ہوا تو حقیقت یہ ہے کہ اس نے پوری جماعت کو ہلا کے رکھ دیا۔ اور جب حضرت امیر مرکزیہ صاحب کی خدمت میں ہم نے گزارش کی تو انہوں نے چارسدہ میں یہ عظیم کانفرنس کرنے کی اجازت دی، اور ان کی اجازت کے بعد پھر ہم نے طے کیا کہ تمام ڈویژنوں میں جا کر وہاں کے ساتھیوں کو دعوت دی جائے۔ لہذا آج آپ چونکہ تمام حضرات ذمہ دار ہیں، ضلعی سطح پر، تحصیل کی سطح پر، یونین کونسل کی سطح پر، ولیج کونسل کی سطح پر، تو آپ کی خدمت میں صوبائی جماعت آئی ہے کہ ہم جو 18 جون کو حضرت شیخ محمد ادریس رحمہ اللہ کے نام سے معنون کیا گیا پروگرام کر رہے ہیں، اس میں آپ نے خود بھی آنا ہے، عوام کو بھی لانا ہے اور شریک بھی ہونا ہے۔ مجھ سمیت یہاں بہت سارے ساتھی ہوں گے جنہوں نے حضرت شیخ ادریس صاحب کے جنازے میں بھی شرکت کی ہوگی اور وہ مناظر دیکھے ہوں گے، اور آج کل کی یہ ہمارے سوشل میڈیا پر اس پر بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک تاریخی جنازہ تھا، اور قریب میں ہمیں یاد نہیں پڑتا کہ اتنا بڑا جنازہ کسی کا ہوا۔ تو باہر کے صوبائی جماعت یہ چاہتی ہے کہ چارسدہ کی تاریخ میں نہیں، صوبہ خیبر پختونخوا کی تاریخ میں جس طرح ان کا جنازہ بے مثال تھا، ان کے نام سے جو پروگرام ہونے جا رہا ہے وہ بھی بے مثال ہو جائے، اور اس کے لیے آپ حضرات کی قربانی، آپ حضرات کی محنت، آپ حضرات کی کوششیں
یہ ہوں گی تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو کامیاب کریں گے۔ اس کے لیے میں اپنے ذہن میں کچھ باتیں بنا کر آیا تھا کہ آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کروں گا۔ ایک تو جتنے علماء کرام ہیں جن کا تعلق مدارس سے ہے، ان کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مدارس کھل گئے ہیں اور پڑھائیاں شروع ہو چکی ہیں، یا ان قریب 1 دن 2 دن کے بعد شروع ہو جائیں گی، تو آپ حضرات کی خدمت میں درخواست ہے کہ ایک مدرسے میں جا کر ان کو دعوت دیں کہ وہ آپ حضرات کے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہوں۔ دوسرا، ان کی خدمت میں یہ بھی گزارش کریں کہ اپنے طلباء سے کہیں کہ اس اجتماع کی کامیابی کے لیے روزانہ کی بنیاد پر ختم قرآن کا اہتمام کریں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو کامیاب بنائے۔ اور تیسرا، جمعیت علماء اسلام، ہمارے مدارس، ہمارے اکابرین کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اس کے لیے بھی روزانہ کی بنیاد پر آپ دعاؤں میں اپنے ساتھ ہمیں بھی شریک کریں جی۔ میرے محترم ساتھیوں، یہ تو یقیناً ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب وہ آپ سے ٹیکس وصول کرتی ہے تو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کے جان مال کی حفاظت، عزت و آبرو کی حفاظت کرے گی۔ لیکن ہماری ریاست ان کو اپنے دیگر کاموں سے فرصت نہیں ہے تو وہ ہماری حفاظت کی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور پھر خصوصاً ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا کے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ آئے روز ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ حضرت شیخ ادریس رحمہ اللہ کا واقعہ ایک دن ہوا، دوسرے دن بنوں کا واقعہ ہوا، تیسرے دن لکی مروت کا واقعہ ہوا، آئے روز۔ اس کے بعد بھی مسلسل اس صوبے کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ ہم کس طرح یہاں بد امنی پیدا کریں، کس طرح افراتفری پیدا کریں، کس طرح لوگوں کو مشتعل کریں اور اپنے مقاصد حل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے اندر بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں اپنے جو ساتھ بڑے بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں ایسی باتیں آپ نہ کیا کریں۔ باہر کیا پھر خاموشی ہے، ایک طرف ریاست کا خیال، ایک طرف ان اکابرین کا خیال، تو مجبوراً پھر ہمیں بھی کچھ، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے جو ریاست کے ذمہ دار ہیں، ریاست کے محافظ ہیں، وہی ریاست کو تقسیم کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ان کا کردار، ان کا عمل جو نظر آ رہا ہے وہ ہے نہیں، جو کہہ رہے ہیں وہ کرتے نہیں، اور ہمیں تقسیم در تقسیم کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے تھے کہ کبھی یار ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ لو جو ذمہ داران ہیں، ان سے بٹھا دو اور ان سے کہو کہ بھائی جس طرح آپ چاہتے ہیں اس ملک کو تقسیم کرنا، مزید پہلے بھی تقسیم کیا ہے، اب بھی اگر آپ اس کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، آئیں بیٹھ کر تقسیم کر لیتے ہیں،
ایک میز ایک ٹیبل پر بیٹھ کر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ حصہ آپ کا، یہ ہمارا، یہ ان کا، یہ فلاں کا۔ کیوں اس پر تلے ہوئے ہو کہ نہیں ہمارا خون بہے گا اس کے بعد پھر تقسیم ہوگی، ہمیں نشانہ بنایا جائے گا پھر اس کے بعد تقسیم ہوگی؟ اس فلسفے کو ہم نہیں سمجھتے۔ اور عجیب بات یہ کہ صوبہ خیبر پختونخوا کو کیوں ٹارگٹ کیا گیا ہے؟ ہم پر یہ الزام ضرور ہے، جمعیت علماء اسلام کے اکابرین پر، ہمارے بڑوں پر، کہ یہ پاکستان کے مخالف تھے۔ اور کبھی کبھار ہمارے بہت سارے ایسے ساتھی ہیں جو کہتے ہیں انہوں نے اب تک پاکستان کو تسلیم نہیں کیا۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اب تک انہوں نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا۔ بھئی ہم نہ پاکستان کے خلاف تھے، نہ ہمارے اکابر پاکستان کے خلاف تھے، نہ اب ہم تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ اب بھی ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک ایک رہے۔ اس وقت بھی ہم چاہتے تھے کہ یہ ملک ایک رہے۔ ایک دفعہ کچھ مسلم لیگی بیٹھے ہوئے تھے، ہم بات کر رہے تھے تو یہی بات ہے کہ آپ مولویوں نے تو پاکستان کی مخالفت کی ہے۔ میں نے کہا ذرا میرے اکابر نے جو فلسفہ جو پیش کیا تھا اس زمانے میں، ایک کانگریس کی رائے تھی، ایک مسلم لیگ کی رائے تھی، اور اس وقت جمعیت علماء کا بھی ایک موقف تھا۔ لیکن چونکہ بین الاقوامی قوتوں کو ملک تقسیم کرنا تھا، بلکہ میں سمجھتا ہوں ملک نہیں مسلمان کو تقسیم کرنا تھا۔ آج آپ دیکھیں ہمارے ملک میں کتنے مسلمان ہیں؟ ہاں 25-26 کروڑ مسلمان یہاں پاکستان میں آباد۔ بنگلہ دیش میں کتنے مسلمان ہیں؟ 15-16 کروڑ مسلمان بنگلہ دیش میں ہیں۔ اور ہندوستان میں کتنے مسلمان ہیں؟ کوئی 35-40 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں وہاں۔ کشمیر الگ ہے۔ تو آپ بتائیں مسلمان کو تقسیم نہیں کیا تو کیا کیا؟ اور اب مزید اسی مسلمان کو تقسیم کرنے پر تلے ہوئے۔ اچھا اس تقسیم کا فائدہ کس کو ہے؟ کیوں ہمیں کمزور کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارے مرکزی امیر صاحب کے پاس کچھ لوگ آئے تھے، یہ کچھ سالوں پہلے کی بات ہے، تو یہ گفتگو چلی وہاں پر، اور بڑی بڑی آفریں ہوئیں، بہت کچھ کہا گیا۔ جب مولانا صاحب نے انکار کیا تو دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ مولانا آپ کی باتیں ہم نے سنی ہیں اور آپ جو کچھ کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہتے ہیں، جو تجزیہ آپ کرتے ہیں بالکل صحیح کرتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ ایک وقت آئے گا، اور شاید مجھ سے پہلے مرکزی امیر صاحب بھی کئی مجلسوں میں یہ بات کر چکے ہیں، کہ مسلمان تو چھوڑو کوئی مولوی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ جو پروگرام چل رہا ہے تم تو مسلمانوں کی بات کرتے ہو، کوئی مولوی بھی ساتھ نہیں ہوگا۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ میرے پاؤں کے نیچے جتنی زمین آتی ہے 2 فٹ ہے یا 1.5 فٹ ہے یا جتنی بھی ہے، اتنی بھی اگر مجھے زمین میسر ہوئی میں پھر بھی یہی پیغام دوں گا کہ اس کو تقسیم مت کرو۔
ہم اس ملک کے خیر خواہ ہیں، ہم مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں، اور تم بین الاقوامی قوتوں کے لیے کام کرتے ہو، لہذا بین الاقوامی قوتوں کو خوش کرنے کے لیے تم نے اپنے ملک کو اور اپنے مسلمانوں کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے، صاف انکار کیا۔ تو جاتے جاتے وہ کہنے لگے کہ مولانا آپ ہماری بات تو نہیں مانتے، لیکن ہوگا یہی جو ہم نے کہا۔ اور اب آپ دیکھیں پچھلے 13 سال سے ہمارے صوبے میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، ہمارے ارد گرد دوسری بھی حکومتیں، وہاں صبح و شام باتیں اس پر ہوتی ہیں کون سا منصوبہ تکمیل تک پہنچانا ہے، کتنا فنڈ رکھنا ہے، کتنا نہیں کرنا، اور ہمارے صوبے میں صبح و شام ہمیں فکر ہوتی ہے کہ آج کے پروگرام میں صحیح سلامت پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے، گھر واپس سلامتی کے ساتھ آ سکیں گے کہ نہیں آ سکیں گے۔ آئے روز، بلکہ اب تو ہمارے دلوں سے وہ خوف بھی نکل گیا۔ پہلے جب دھماکہ ہوتا تھا ہر شخص پوچھتا تھا کتنا نقصان ہوا، کیا ہوا، کون فوت ہوا، کیسے بچے کچھ۔ اب تو لوگوں کو یہ احساس بھی ختم ہو گیا، اب 10 دھماکے کر لیں پرواہ نہیں ہوتی۔ کوئی مسلمان قتل ہو جائے پرواہ نہیں۔ حالانکہ ایک مسلمان کی عظمت ان لوگوں سے پوچھو کہ جنہوں نے اللہ کا دین ان مسلمانوں اور ان بندوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے لائے تھے۔ فرمایا بیت اللہ تم اپنے وجود میں بڑے عظیم گھر ہو، لیکن مسلمان کی عظمت آپ سے زیادہ ہے۔ ایک مسلمان کا قتل انسانیت کا قتل گردانا گیا، اور آج ہم مسلمان کے قتل کو مرغی یا چوزا جو مہمان کے لیے ذبح کرتے ہیں اس کے برابر بھی نہیں سمجھتے۔ یہ بے حسی نہیں تو کیا ہے؟ صبح اٹھتے پوچھتے آج پھر کوئی رات کیسے گزری، کوئی دھماکہ شماکہ ہوا یا نہیں ہوا۔ اب یہ صورتحال، اور جب اس حد تک حالات پہنچ جاتے ہیں پھر یاد رکھو اسٹیبلشمنٹ والوں، ملک تقسیم ہوتے ہیں۔ ملک کی تقسیم اس طرح نہیں ہے کہ خدا نخواستہ پھر ہمیں، ملک کی تقسیم اس طرح ہوتی ہے کہ آج ہم یہاں مانسیرا آئے ہیں کسی سے بغیر پوچھے، نہ ویزا، نہ پاسپورٹ، نہ شناختی کارڈ، نہ کوئی چیکنگ، نہ کچھ، آئے آپ سے ملاقات ہوئی۔ آپ جب گھروں سے آ رہے تھے آپ سے کسی نے پوچھا پاسپورٹ ہے آپ کے پاس؟ ہاں؟ لیکن جب یہ تقسیم ہوگا تو پھر آپ سے پوچھا جائے گا پاسپورٹ ہے کہ نہیں ہے، آپ کے پاس ویزا ہے یا نہیں ہے۔ تو میرے محترم ساتھیوں، اس طرح تقسیم ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح لوگ تقسیم ہوتے ہیں، خاندان تقسیم ہوتے ہیں، ملک تقسیم ہوتے ہیں۔ تقسیم کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ آپ بندے کو کاٹ دیں اور اس کو کہیں کہ آدھا ادھر ہو گیا آدھا ادھر ہو گیا۔ لہذا اس بستی کو، اس ملک کو، اس شہر کو، ان لوگوں کو ایک مرتبہ پھر تقسیم کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ اور طریقہ واردات یہ ہے کہ یہاں ایسے لوگوں کو قتل کیا جائے
کہ جس کے بدلے میں پھر لوگ اٹھیں، پھر شور کریں، پھر جلسے کریں، پھر جلوس کریں، پھر احتجاج کریں، لوگوں کے اندر نفرت پیدا ہو۔ اب جو اس کو تم نے قتل کیا ہے، جس شخص نے، مجھے اس دن کسی نے کہا کہ عجیب وہ ہے، اب تو لوگ شک کرنے لگے ہیں کہ حضرت شیخ ادریس صاحب رحمہ اللہ کے سامنے جو گارڈ تھے ان میں سے ایک بھی نہیں مرا، کہیں ان کی سازش تو نہیں ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، اتنا کوئی ٹرینڈ بندہ ڈھونڈا گیا ہے جس کو جو ٹارگٹ دیا گیا تھا اسی ٹارگٹ کو اس نے اچیو کیا ہے، اسی ٹارگٹ کو حاصل کیا ہے۔ باقی چونکہ اس کا ٹارگٹ نہیں تھا، صرف ان سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا تھا، لہذا کسی کا کندھا زخمی ہے تو کسی کا ہاتھ زخمی ہے اور کسی کی ٹانگ زخمی ہے، باقی کسی کو کچھ نہیں ہوا۔ حضرت شیخ کو جو گولی ماری گئی وہ یہاں گردن میں ماری گئی۔ میں نے کہا یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے، پکا ٹرینڈ بندہ ہے۔ اور جس نے یہ کام کیا ہے اس بیچارے کو بھی شاید یہ علم نہیں ہوگا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ وہ حدیث میں آتا ہے کہ ایسا زمانہ، ایسا وقت آئے گا کہ نہ مقتول کو پتا ہوگا کہ مجھے کیوں قتل کیا جا رہا، نہ قاتل کو یہ پتا ہوگا کہ میں کسی کو کیوں قتل کر رہا ہوں۔ قرب قیامت کے علامات میں سے یہ علامت بھی ہے، اور وہ آج ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، جو نہ قاتل کو پتا ہے نہ مقتول کو پتا ہے کہ مجھے کیوں مارا جا رہا ہے۔ اور پھر اس میں بھی سب سے زیادہ ہمارے مذہبی لوگوں کو، مقتدر ہمارے علماء کرام کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کو بھی یقین ہے کہ ان علماء کرام کے ہوتے ہوئے ہم اپنے مقصد کو نہیں پہنچ سکتے، لہذا ان علماء کرام کو ٹارگٹ بناؤ۔ پھر یہاں کارکنوں میں، لوگوں میں، عام پبلک میں یہ بات بھی ساتھ ساتھ پھیلا دو کہ ہماری جماعت کیا کر رہی ہے، ہماری قیادت کیا کر رہی ہے، اور یہ سوال بجائے کہ کوئی اور کرے، ہم سے ہمارے کارکن کرتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا۔ اب اگر ہم اپنے اس نقصان کو دیکھیں تو دل چاہتا ہے کہ جس طرح آپ کے کندھے میں بندوق ہے، میرے کندھے میں بھی بندوق ہونی چاہیے، لیکن میرے علم میں ہے کہ اگر میں اپنے بندوق اٹھاتا ہوں اپنے تحفظ کے لیے کیوں نہ ہو، تو آپ اپنا مقصد پورا کریں گے اس سے، اور میں آپ کا مقصد پورا ہونے نہیں دوں گا۔ ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم اس راستے پر چل پڑیں کہ جس سے یہ ملک تقسیم ہو۔ ہم ملک کو تقسیم کرنا نہیں چاہتے، نہ ہم اس وقت مسلمانوں کی تقسیم کے حق میں تھے، نہ ملک کی تقسیم کے حق میں تھے، نہ آج ہم اپنے سرزمین کو تقسیم کرنے کے حق میں۔ اور تم جن کی ایما پر کر رہے ہو، پتہ ہے ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں یہ گڈ طالبان ہیں اور یہ بیڈ طالبان ہیں۔ اس تقسیم کو کبھی آپ نے سوچا ہے؟ گڈ طالبان کون ہے اور بیڈ طالبان کون ہے؟ جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کرے وہ گڈ طالبان ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے مجھے اور آپ کو قتل کرے وہ گڈ طالبان ہے،
اور جو اسٹیبلشمنٹ کی سوچ اور مرضی کے خلاف یہاں دہشت گردی کرے وہ بیٹھتا رہے گا. میرے لیے تو دونوں ایک ہیں، نہ وہ مجھے معاف کرتے ہیں نہ آپ مجھے معاف کرتے ہیں. گڈ اور بیڈ کا کیا معنی ہے؟ کئی مرتبہ مجالس میں ہم نے ان کے سامنے بھی یہ بات کی کہ بھئی آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ اس ملک کو کس راستے پر ڈالنا چاہتے ہیں؟ میرے محترم سامعین، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ خطہ، یہ مسلمان، یہ تقسیم نہ ہو، یہ مستحکم ہو. اور اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ ہمارے اکابر نے یہاں آ کر جنگیں لڑی. آپ اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھیں. حضرت شاہ اسماعیل شہید، سید احمد شہید، یہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ یہ ہزارہ کے رہنے والے تو نہیں تھے، یہ بالاکوٹ اور مانسیرا کے رہنے والے تو نہیں تھے، یہ تو وہاں دلی سے آئے تھے. ملکنڈ میں ایک مرتبہ میں ایک گاؤں ہے توتکان، وہاں گیا. وہاں کے قبرستان میں ساتھیوں نے بتایا مولانا عبدالحق دہلوی رحمت اللہ علیہ کی قبر ہے وہاں. ہم نے زیارت کی، دعا کی. وہاں ساتھیوں نے بتلایا کہ یہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ اور ان کے قافلے کے قاضی القضات تھے، اور یہ یہاں تشریف لائے، اس قافلے میں یہاں بیمار ہوئے اور یہیں فوت ہو گئے، یہیں دفن کر دی گئے. اب کہاں دلی اور کہاں بالاکوٹ؟ تو اکابر نے یہ جو محنت کی، یہ جو جہاد کیا، اور وہ مسلح جہاد تھا، کیوں ہمیں ان ماضی کی راہوں پر پلٹنے کے لیے دھکے دے رہے ہو؟ ہمیں کیوں مجبور کیا جا رہا ہے؟ لہذا آج آپ حضرات کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اکابر نے جو ہمارے سامنے سیاسی جمہوری، اب تو اگر ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کفر ہے، اور پھر ایسا کفر کا فتویٰ عجیب کہ نہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو معاف کرتے، کہتے وہ بھی کافر تھا. حضرت مولانا مدنی رحمہ اللہ وہ بھی کافر ہے. حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ وہ بھی کافر تھا. فلاں فلاں، یہ کیا ہے؟ یہ فتوے کون دے رہا ہے؟ جو جمہوریت کے نام پر ہمارے اکابر، ہمارے علماء کرام کو، حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ، جنہوں نے اس قوم کو اس ملک پاکستان کے آئین کے مطابق قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کا راستہ دکھایا ہے، ہم پارلیمنٹ کے ذریعے سے یہاں پر تبدیلی کے حق میں ہیں. لیکن آئے روز اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ پارلیمنٹ میں جانے کے لیے، ہمارے الیکشن میں جو کچھ ہمارے ساتھ کرتی. یہ عجیب بات آپ کو بتاؤں، بلدیاتی الیکشن ہوئے غالباً 2015 کی بات، یہاں حکومت تحریک انصاف کی، ان کے زیر انتظام یہاں الیکشن ہوئے بلدیاتی، اور ضلعی کونسل کو ختم کر کے تحصیل کونسل بنائی گئی، اس کو با اختیار کیا گیا.
اور تحریک انصاف کی حکومت میں پہلے مرحلے میں اگر انہوں نے 41 تحصیلیں جیتی تو جمعیت علماء اسلام کے اس مقابلے میں 40 تحصیلیں جمعیت علماء اسلام نے جیتی. پشاور 400 مردان یہ میئر ہمارے تھے. 12 اور 25 جی. باہر کے کہ تحریک انصاف کے ہوتے ہوئے اس کی حکومت میں جمعیت علماء اسلام کی کارکردگی یہ تھی. لیکن جب جنرل الیکشن ہوئے ہمارے پھر وہی 4 سیٹیں، صوبائی جماعت میں پھر وہی 10-12 سیٹیں. یہ کیا ہے؟ میرے محترم ساتھی، جمعیت علماء اسلام اس پورے حالات پر نظر رکھی ہوئی اور ان تمام تر زیادتیوں کے باوجود ہم اپنے اکابر، اپنے بڑوں کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم ہیں. ہم کبھی نہیں چاہتے کہ ہم اس ملک کو بھی مزید تقسیم کی طرف لے جائیں. ہمیں پارلیمنٹ کے راستے پر ڈالا گیا ہے، ہمیں پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کرنے دیا جائے. اور اگر آپ ہمیں پارلیمنٹ سے بھی روکتے ہیں، ہمارے نتائج کو تبدیل کر کے ہمارے جیتی ہوئی سیٹیں ہم سے لیتے ہیں اور علماء کرام کو بھی قتل کرتے ہیں، جمعیت علماء اسلام کو اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھتے ہیں، تو پھر یاد رکھو ہماری جان پر کھیل کر آپ اس ملک کو تقسیم کریں گے، ہم اس ملک کو تقسیم کرنے نہیں دیں گے. جمعیت علماء اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد، متحدہ پاکستان زندہ باد، قائد ملت اسلامیہ زندہ باد، قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان زندہ باد. تو میرے محترم ساتھیو، آخر بتلایا تو جائے کہ حضرت شیخ ادریس رحمہ اللہ کا قصور کیا تھا. صرف یہ قصور تھا کہ وہ بخاری اور ترمذی پڑھاتے تھے. وہ 3-3 ہزار طلباء کے سامنے بیٹھ کر حدیث کا درس دیا کرتے تھے. اس کے علاوہ ہمیں بتلایا جائے ان کا قصور کیا تھا. اور 18 جون کو انشاءاللہ تعالی جمعیت علماء اسلام کا ورکر ایک مرتبہ پھر یہ ثابت کرے گا کہ ایوان میں آپ ہمیں نہ چھوڑیں، لیکن میدان ہم سے خالی نہیں ہوگا. میدان 400 کا ہو، میدان مردان کا ہو، میدان ڈی آئی خان کا ہو، میدان مانسیرے کا ہو یا پشاور کا ہو، انشاءاللہ اس پر قبضہ جمعیت علماء کا ہے اور رہے گا انشاءاللہ. ہمارے نوجوان طالب علم آج کل بڑا نعرہ لگاتے ہیں، قاعدہ اشارہ کا ہوا، بیعِ تماشا کا ہوا، کہتے ہیں کہ نہیں؟ پشتو کا ایک مشہور ہو چکا ہے. آج اشارہ نہیں، پوری صوبائی جماعت آپ کے پاس آئی ہے کہ 18 جون کو کہاں جانا ہے؟ 400 جانا ہے. ہاں، اشارہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ نے تو کہا ہی نہیں، آپ نے ہمیں دعوت ہی نہیں دی. بھئی ہم دعوت آپ سے کہتے ہیں، آپ داعی بنیں، آپ جائیں لوگوں کے پاس. یعنی عجیب، میں تو کبھی کبھی سوچ کے حیران ہوتا کہ 5 وقت یہ قوم، یہ ملت، یہ لوگ، یہ علماء کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. ہمارے ائمہ کے پیچھے پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ ہاں، اور ووٹ مولوی کو نہیں دیتے. تو عجیب لوگ. مسجد کی اس امامت میں تو ہم علماء کو امام بناتے ہیں،
لیکن ملک کی امامت کے لیے ہمیں پھر داڑھی منڈے، سردار، جاگیردار، پیسوں والے، دولت والے وہ چاہیے۔ اس کا معنی میری نظر میں یہ ہے کہ قوم پارلیمنٹ میں بھی علماء کو بھیجنا چاہتی ہے، قوم پارلیمنٹ میں بھی علماء کی نمائندگی چاہتی ہے، لیکن یہاں بین الاقوامی قوتیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ وہ نہیں چاہتے کہ پارلیمنٹ میں علماء کی نمائندگی ہو۔ کیوں؟ اگر پارلیمنٹ میں علماء کی نمائندگی ہوگی تو پھر ہمارے آئین کے مطابق پارلیمنٹ چلے گا، اور آئین میں لکھا ہے کہ یہاں پر قرآن و سنت کے مطابق قانون سازی ہوگی۔ آج کتنے سال ہو گئے؟ سن 73 میں آئین بنا ہے، سن 73 میں آئین بنا ہے، اور آج کیا ہے؟ کتنے سال ہو گئے؟ 26 چل رہا ہے۔ یہ کوئی 43 سال بنتے ہیں؟ اب 43 سالوں میں اگر آپ پارلیمنٹ کے راستے میں رکاوٹ ہیں جمعیت علماء اسلام کے لیے، اور جمعیت علماء اسلام یا اس کا ورکر یا اس کی قیادت یا اس کا نوجوان یہ مایوس ہو کر دوسرے راستے پر چلنے کو ترجیح دے دے تو پھر آپ کہاں ہوں گے؟ لہذا اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لو، دوسروں کے اعلی کار مت بنو۔ تم نے دوسروں کی اعلی کاری کر کے ہمیشہ اس ملک کو نقصان پہنچا ہے۔ اور اگر آئندہ بھی آپ نے اپنی روش جمعیت علماء اسلام کے متعلق تبدیل نہیں کی، ایک شیخ ادریس ہے، لاکھوں شیخ ادریس اس جمعیت علماء اسلام پر ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آؤ، کتنے مار سکتے ہو؟ کتنے علماء کو شہید کر سکتے ہو؟ جمعیت علماء اسلام ہمارا اثاثہ ہے، جمعیت علماء اسلام ہماری منزل ہے، جمعیت علماء اسلام ہمارا مقصد ہے۔ لہذا ہم اپنے مقصد اور اپنے منزل سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ ہم ہر صورت میں اس ملک کا دفاع کریں گے۔ اور اس کے لیے آپ حضرات کے پاس آئے ہیں کہ آپ نے آج کے بعد گھر گھر جانا ہے، لوگوں کو دعوت دینی اور بے خوف ہو کر چارسدہ کی طرف 18 جون کو نکلنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ آپ حضرات نکلیں گے تو کامیابی ہوگی۔ دوسری گزارش کہ اللہ کی مدد کے بغیر کبھی کچھ نہیں ہوتا، لہذا جتنے مدارس میں پڑھنے والے طلباء، علماء پڑھانے والے ہیں، جتنا بھی آپ کا مدارس سے تعلق ہے، سب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ اس کے لیے ختم قرآن کا اہتمام کریں، روزانہ کی بنیاد پر کریں، اور ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں ان کی خدمت میں ایک گزارش اور بھی ہے کہ 3 دن کے روزے گرچہ دن لمبے ہیں، اور اس میں ہماری خواتین ہم سے بہت تکڑی ہوتی ہیں، روزہ رکھنے میں ہماری خواتین بہت تکڑی ہوتی ہیں، تو اپنے گھر میں جا کر اپنے والدہ سے، اپنی بہن سے، اپنی اہلیہ سے نہیں کہنا، وہ تو ہماری نہیں مانتی، آپ کی کام مانتی ہے، ہاں؟ لہذا آپ حضرات نے گھر میں جا کر اپنے ماؤں بہنوں سے، بھابھیوں سے، ان کی خدمت میں گزارش کرنی ہے کہ کم از کم اس اجتماع کی کامیابی کے لیے 3 روزے رکھیں۔ کتنے؟ 3 روزے یہ لازمی رکھیں جی۔ دوسرا، ہر نماز کے بعد جہاں آپ نماز مسجد میں پڑھ رہے ہیں، وہاں مسجد میں نماز کے فوراً بعد جب امام سلام پھیرے تو ان سے بآواز بلند کہیں، مولانا 18 جون کے اجتماع کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے۔
اور اگر کسی مسجد میں آپ نماز نہیں پڑھ رہے، گھر میں پڑھ رہے ہیں، یا خواتین گھر میں نمازیں پڑھتی ہیں، ان کی خدمت میں کہیں کہ ہر نماز کے بعد اس اجتماع کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب بنائے، اور روزانہ کی بنیاد پر ایک سپارہ ہو، آدھا سپارہ ہو، ایک رکوع ہو، آدھا رکوع ہو، یہ وعدہ کریں کہ ہم یہ آواز گاؤں گاؤں بستی بستی پہنچائیں گے، اور لوگوں سے بھی کہیں گے کہ روزانہ کی بنیاد پر تلاوت کریں گے۔ کون کون ساتھی تیار ہے روزانہ پر؟ ہاں دیکھو یہ مسجد تو نہیں ہے، لیکن وعدہ مسلمان کر لے تو روزانہ کی بنیاد پر ایک سپارہ ہو، آدھا سپارہ ہو، پاؤ ہو، آدھا پاؤ ہو، لیکن ہاں سورۃ مولانا فرما رہے ہیں سورۃ یاسین کا وہ پڑھیں تو بہت اللہ تعالیٰ کی حمایت بھی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہماری جماعت کی، ہمارے اکابرین کی حفاظت فرمائیں گے۔ بزرگوں کو یہاں جوش آ گیا، گھر میں نہیں آتا میرے خیال میں۔ باہر کے میں ایک مرتبہ پھر اپنے مانسیرہ کی جماعت کا، ہزارہ ڈویژن کے تمام اضلاع کے ذمہ داروں کا، شانگلہ کے ذمہ داروں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے آج کا پروگرام ترتیب دیا، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ 18 جون تک ہم نے گھروں میں نہیں بیٹھنا اور اس کانفرنس کے لیے کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔